عزت دی قسم ہے میں سارے انسانوں گمراہ کرانگا تباہ تے برباد کرانگا ضرور کرانگا کتوں تک زور لاواں گا دامت الارواح فی الاجساد اللہ سیاں او تیری زور لا کے انسانوں گمراہ تے برباد تباہ کرانگا جب تک کوئی انسان زندہ رہا وہ جسم دے اندر رہ گیا او تیری پبیاں مرے سان ڈٹکو مرے سان پھرکے مرے سان منصوبے مرے سان پلندے مرے سان ہاتھ کندے مرے سان چوکاں دے سان وسوسے سٹے سان پر او تیری میرا وس چلسی مادا متل جی تھوڑی وہی جسم کے اندر روح رہ گیا جان رہ گئی وہ تھوڑی انہوں گمراہ کی رکسان لا سیا تو جڑے ویلے مر گیا وت مردے تو میرا وس نہیں چلتا موت بولو سچی گل کا جواب دیتی رکھا کرو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا إمامنا وإمام الكل محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين گرامی قدر مکرم اور محترم حاضرین مسلمین موحدین بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں جلسے دا اور راز دا اصل مقصد جو ہونا چاہیے یا جس مقصد کی خاطر جلسہ منعقد کیتا گیا ہے الحمدللہ و بفضل اللہ و برحمت اللہ اج دن دے اجلاس دے ذریعے بھی اور رات دے اس وقت خصوصی اجلاساں اور الفاظات ملفوظات بیانات علماء کرام فضلاء اعظام دے ذریعے مقصد جلسے دا پورا ہو چکا ہے اللہ رب العزت انہاں فضلاء اور علماء کرام دے بیانات نو شرف قبولیت بخشے اور تساں سب سامعین متکلمین مخاطبین واسطے راہ نجات دا ذریعہ بنائے میں علماء کرام دے بیانات بھی تفصیل نال تائید کرن دی بھی اس وقت
بلحاظ صحت طاقت نہیں رکھتا، اس واسطے بطور دعا دے اپنے ضلع مظفر گڑھ کے امیر الموحدین اور خطیب متشدق حضرت مولانا محمد رفیق احمد صاحب کے ارشاد اور حکم کی تعمیل کردے ہوا چند الفاظ محض بتوفیق ربانی سبحانی یزدانی تیرے سامنے پیش کرنے کی جسارت اور دراعت اور جراعت کر رہا۔ اللہ رب العزت ایسے الفاظ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں کے ذریعے میری اور تیری نجات اور سعادت دارین مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ اور درجہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا مکمل طور پہ معلوم کرنا اور اس کا بیان کرنا اور اس کا سمجھنا یہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ البتہ جس حد تک ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان یا ایماندار تو درکنار انسان ہی نہیں رہ سکتا، وہ درجہ تے او مرتبہ تے او مقام اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ بیان کر کے تو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے مرتبہ محمد رسول اللہ دا جس حصے کا مننا ہر چھوٹے بڑے انسان تے فرض ہے، حتیٰ کہ جس طرح لا الہ الا اللہ دا من لینا فرض ہے، اسی طریقے نال قرآن مقدس وچ شان محمد رسول اللہ بیان کیتے ہوئے دا اے حصہ من لینا اور سمجھ لینا بھی اسی طریقے نال فرض ہے۔ چنانچہ اگر واقعی انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس مرتبے اور شان اور درجے میں دل کے اندر بٹھا لے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی بد باطن رسول اللہ دے نام دے اتے کسی انسان کو گمراہ کر سکے۔ پھر اس وقت ہوتا ہے کہ عوام لوگوں تو انسانوں مقام محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، تو ٹھگ باز لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پاک اور سچے نام غلط استعمال کر کے عوام تے ان پڑھ تے جو ہلا دے ایمان تے ڈاکہ مریں دن، عوام تے جو ہلا حیران تے پریشان ہوں دن، صرف اس واسطے کہ نحوست اس پہ ہوندی ہے کہ جو درجہ تے مرتبہ تے شان تے تقدس اللہ پاک نے خود اپنی زبان نال محمد رسول اللہ کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس کو لوگوں کو آگاہی نہیں ہوندی، شعور نہیں ہوندا، آگہی نہیں ہوندی، واقفیت نہیں ہوندی، علم نہیں ہوندا، رسائی نہیں ہوندی۔ اس واسطے دین کے نام دے بھیڑیے تے ڈاکو تے لٹوڑے
اے محمد رسول اللہ دا پاک نام استعمال کر کے تے عوام جہلا دی متاع ایمان نو لٹن کی کوشش کر دیں. اس واسطے برادریاں آپس میں لڑدیاں، پھرا پھرا نال لڑدا ہے، باپ بیٹے نال لڑدا ہے. اس دا لٹیرے اور طفیلی قسم کے ملا تے پیر ڈاکو وہ خوش ہوندن بگلا بجاندن کہ چلو آپس میں پھرا لڑ رہے ہیں تو ساڈا ٹکر تو تک رہا ہے، ساڈا پیٹ تو ساری جہنم والی تگار تو بھری جا رہی ہے نا. لڑ رہے ہیں تو آپس میں قوم لڑ رہی ہے، انسان لڑ رہے ہیں، برادری لڑ رہی ہے، ایک علاقے والے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے قتل تک نوبت پہنچا ہے. مگر ہر انسان میں درد ہوتا ہے، مگر اس لٹیرے میں نہیں درد ہوتا. کیوں؟ اس کا منشا تو مقصد یہ ہے کہ میں اس قوم کا خون چوسنا ہے تے لیبل لاونا ہے محمد کریم دے عشق دا، محمد رسول اللہ دی محبت دا. اس واسطے کہ مقدس نام ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. جب ایک ادنا جائے جاہل آدمی نہیں پتہ لگ جائے کہ یہ شخص محمد رسول اللہ دا دشمن ہے، وہ اپنے باپ کے سر کی لاٹھی مارن واسطے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ جمال تے جلال محمد دا ایسا خالد ہے کہ کوئی ادنا تو ادنا شخص بھی محمد رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. یہ ساری خرابی اتوں پیدا ہوتی ہے کہ جس میں لٹیرا تو شیطان دیکھ رہا ہے کہ عوام دے اندر اس مرتبے کا، اس شان دا، اس تقدس دا علم نہیں جڑا علم اللہ پاک نے محمد رسول اللہ دی شان دا قرآن بیان کیتا ہے، وہ اپنی جہالت ماریا جاتا ہے. تو وہ لٹیرا تو شیطان اپنے علم کے باوجود اپنی اس بدمستی کے بے ایمانی کی حد تک قوم دا خون چوس لینا ہے. اس واسطے بھائیو لازمی بات یہ ہے کہ اس درجے دا، اس شان دا، اس مقام دا، اس مرتبے دا، اس تقدس دا، اس جمال دا، اس کمال دا، اس حسن دا، اس نزاکت دا، اس شرافت دا، اس دیانت دا، اس ولایت دا، اس خطابت دا، اس نبوت دا، اس فروت دا، اس فضوت دا، اس نسبت دا، اس صباحت دا، اس ملاحت دا، اس بخت دا، اس تخت دا، اس وقت دا، اس نظام دا، اس احترام دا، اس انعام دا، اس نعمت دا، اس نظمت دا، اس عظمت دا، اس صداقت دا، اس کمال دا پتہ لگایا جائے جڑا کمال محمد دا اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے. جب تک اگر کوئی شخص ادنا تو ادنا ذہن والا اس مقام تے مرتبے دا علم اس میں حاصل ہو جائے جڑا مرتبہ اللہ پاک نے اپنے لفظاں نال اپنی زبان میں قرآن مقدس کے ذریعے بیان کیتا محمد مصطفیٰ دا. اگر ہر جٹ تے جاہل میں پتہ چل جائے کوئی ٹھگ، کوئی لچا، کوئی بدماش، کوئی بھگوڑا، کوئی بھیڑیا، کوئی لٹیرا کام دا، چاہے شیطان دی شکل چاہے یا انسان دی شکل چاہے، وہ محمد کریم دے پاک نام ڈھال بنا کے کبھی بھی جاہل دا ایمان نہیں لٹ سکتا. اور لٹدا تا جب دیکھتا ہے کہ اس بندے دے دل وچ محمد دے نام دا احترام تو ہے، محمد دی شان دا پتہ کوئی. اس واسطے آ گیا وقت کہ انسان سوچے کہ شیطان خامخواہ کا بدنام ہے. شیطان اتنا کم کبھی نہیں سوچا. شیطان بھی اگر ضروریت اولاد طریقے سوچیں گے کہ انسان دی انسانیت نو ضائع برباد کس طرح کیتا جائے. اے ہاتھ کنڈا رہبان تے احبار دا، ملا تے پیر دا
اللہ پاک نے ذکر کیا قرآن مقدس میں شیطان ہاتھ کنڈا نہیں استعمال کرتا کہ پاک شخصیت اور بزرگ شخصیت کا نام استعمال کر کے قوم دا خون چوس کے مال تے پیسہ بٹور کے تے اللہ دے رستے کو لوگ روک دے یہ طریقہ شیطان دا نہیں آیا ملا تے پیر کا ذکر کیا تیری میری جہالت بے خبری کی وجہ سے لوگ تمہیں پتہ نہیں تو محمد کا نام تو استعمال کر رہے ہیں نہ جاننے پر محمد کے شان کا تمہیں پتہ کوئی نہیں اگر قرآن کے ذریعے محمد جوان کے شان کا پتہ رکھ رہے انسان تو رحمان نے قانون بنایا ہے کہ شیطان کے ساری کائنات کی ضرورت اس کی کٹھی ہو جائے کدے بھی جاہل آدمی کے ایمان سے ڈاکہ نہیں ڈال سکتا کیوں جن کے دل میں محمد کی شان ہو گئے جنہیں پتھر میں جلب نہیں لگ سکتی ان دل کے اندر محمد شان رکھنے والے تو بے ایمانی نہیں ہے اندازہ لگاؤ شیطان نے ایک جملہ بولے شیطان نے جاگرے بیٹھے ایک جملہ بولے کیا کیس اب عزت کا لہو اجمعین اللہ تیری عزت دی قسم ہے میں سارے انسانوں گمراہ کرانگا تباہ تے برباد کرانگا ضرور کرانگا کتوں تک زور لاواں گا دامت الارواح فی الاجساد اللہ سیاں او تیری زور لا کے انسانوں گمراہ تے برباد تباہ کرانگا جب تک کوئی انسان زندہ رہا او دے جسم دے اندر رہ گیا او تڑی پبیاں مرے سان ڈٹکو مرے سان پھرکے مرے سان منصوبے مرے سان پلندے مرے سان ہتھ کندے مرے سان چوکاں دے سان وسوسے سٹے سان پر او تڑی میرا وس چلسی مادا متل ارو جی تھوڑی وہ جسم کے اندر روح رہ گیا جان رہ گئی وہ تھوڑی انہوں گمراہ کی رکسان لا سیا تو جڑے ویلے مر گیا وقت مردے تو میرا وس نہیں چل گا موت بولو سچی گل کا جواب دیتی رکھا کرو مت الارواح فی الاجساد جے تھوڑی انہوں جسموں پنڈوں بدنوں روح رہ گیا توڑے بڈھا بھی ہو گیا بالکل بالکل پلین پیپا بن گیا منجی تے پیا ہوا لت بھی نہ ہلا سکتا ہوا وہ توڑی بھی چوکا دینا راسا اور کچھ بھی نہ کرن جو گایا میرا چوکا یہ جہاں لگ سن کہ بٹھڑا ہو کے یف یف بھی کرا پیا سی کہ وقت یہ کھائی پہ آتا سی یار اگلے مذہب ڈاڈے چنگے آدھے ہیں چھوڑا نوافے تک آ کے گٹے سب عزت کا ما دامت الارواح جے توڑی انہوں دے وجودوں میں روح رہ گیا موت دے پٹڑے تے چڑھن والا ہے تب یہ چوکیاں کھلا دینا سن تو آتا سی اور میرے بچڑے مینو فلانے دربار تے گن لگا
اگلی تو میں کھپائی رکھتا پر جڑے ویلے مر گئے اللہ سیاں وت میرا وس بولو بولو شرف بولو دامت الارواح فی الاجساد جو تیری انہوں نے جسم روح جان رہ گئی او تیری شیطان نے انہوں نے اتنے سمجھی اللہ سیاں تو جڑے ویلے مر گئے انہوں نے ساہ اس کھل نکل گئی جسم نکل گیا بدن جان نکل گئی روح الگ ہو گیا جسم الگ ہو گیا بھاوے کوئی ولی ہوا بھاوے کوئی امتی ہوا کتب ہوا غوث ہوا ابدال ہوا جڑے تیری جیندہ راسی میری پھیٹا کو کدائی مطمئن نہیں ہو سکتا بھاوے بڑا ہے تھی کوشش کرے سا حتیٰ کہ چاہے کوئی پیغمبر وہ بھی حملے کی کوشش کرے سا کامیاب ہوا تو بھاوے نہ ہوا میں اپنا پورا زور لاؤنا پر جڑے ویلے موت آ گئی تے اللہ سیا مینو تیری ذات دی قسم میرا اٹھے بس کوئی نہیں چلے گا مگر پتا کہ ہے شیطان ہو کہ اگا میری اولاد جو تیار ہو بننی ہے جتھے میں بس کرے سا اگو مولوی اور اٹھی کلو سے شیطان تے آدھا ہے جے تری جیندا رہا بندہ ہو تری میں اس نے چوکیاں دیونیاں جب ویلے مر گیا اس لیے میں مایوس ہو کے واپس آتمنا وہ آدھا ہوں کھ دا بھی نہیں رہا میرے کم دا نہیں رہا میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا کیوں میری گل سنن والی چیز وہ بدن چکائی نہیں رہی میرے آنکھے تے چلن والی چیز وہ بدن چ کوئی نہیں رہی روح الگ ہو گیا ہے جسم الگ ہو گیا ہے جو ویلے وہ مر جاتا ہے مرن تو پیچھے پتر ترائے قسم دے ہوندے ایک پتر ہوندا ہے ایک کپتر ہوندا ہے ایک سپتر ہوندا ہے پتر ہوندا ہے جڑا پیو جتنا کم کرے کپتر ہوندا ہے جڑا پیو دی بور چھوڑے سپتر ہوندا ہے جڑا پیو تو لگا ہور وٹ ونے شیطان تائیتھو قبر توڑی رہ گیا اگوں انہاں دے سپتر تیار ہوئے کھلوتے ہیں انہاں آکھیا نہیں جی تو بابا جی پچھا ہٹون تو تان ہن ککھ دا بھی نہیں رہا اساں تے جے تھوڑی جیندا رہا ہو تھوڑی ککھ دا جڑے مر گیا ہن 3 لاکھ دا پہنچ گیا ودیا شیطان تو کہ نہیں شیطان تو مفہوم بدنام ہے صرف اس تعلیم دیتی ہے پٹی پڑھائی ہے انہیں دھما پائی ہوں انج پیا کریں شیطان آدھا چنگا میرا بچڑا مولوی جی او پیر جی او روبان او آبار او ملنگ لفنگ ننگ دھڑنگ او جری بلا ہوں تو وڈا ہو پیا میں تو پچھا ہٹدا پیا میں اور گھر ون سڑےنا تو جان تے قبر جانے او کھلو کے آدھا واقعی بابے ہوری تا آخیا ماں دامت فی الاجساد جو تیری جسم ضرور رہ گیا او تیری میرا وس چلنا ہے تو پچھا توانی ہوں میں جس مردے دیا ہڈی ویچ کے نہ کھاتیا تو مجھے منظور آمد نہ آکھے تو پچھا ٹوانی تیری ذمہ داری ختم ہو گئی جو دی ایک لو بھی میں بیچی نہیں سندوکڑیاں نہ رکھوائیاں میلے نہ لگوائے حاضر ناظر نہ کھوایا انہاں دیا پاپڑیاں معصوم دھیاں روڈیاں گلیاں دے اندر یتیم سائے گئیاں انہاں دیا آل کربل دے اندر کسدے پئی او دے ساتھیاں تے اپنے دیوانیاں صحابہ کرام دے خون دیاں ندیاں مدینے دے اندر وگدیاں پئی او آپ تا اپنی دھی فاطمہ دے سر دے تے ہاتھ پھیرن دی طاقت نہیں رکھدا مگر جے میں سورو پکار نہ کروائی انہاں دے نام دیا دھما نہ پوائی انہاں دے نام دیا رجدیاں نہ لوائی انہاں دیا سورو پکارا نہ کرائی تلت مینوں شیطان دا پتر کون آکھے اللہ پاک نے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله کہ تھوڑی اللہ
فرمایا سبیل الرسول سبیل الولی سبیل النبی، جتھے بھی اللہ فرمایا اللہ پاک فرماندا ہے نبیاں دے رستے تو نہیں، ولیاں دے رستے تو نہیں، غوثاں دے رستے تو نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ نبیاں دا تے نام اگوں لیندا ہے، ولیاں دے نام ڈھال بنا کے تے وہ کہندا کہندے کلو فی سبیل اللہ. مقصد روکنا اللہ کے راہ تو نہ استعمال کرے گا نبیاں کا کہ میاں وہابی نے ایک گستاخ نے ایک بے ادب نے پیرا دا. اللہ پاک فرماندا ہے جے کر میرے محمد دے مقام دا پتہ لگ لگے جاہل نو تو ایک باری باللہ اس نہ تو گمراہ نہ کر سکے. گمراہ کرا جو سمجھا ہے کہ صرف نہ جانتا محمد دا باقی شان دا پتا اس میں کوئی نہیں، بے علم آدمی جاہل آدمی ہے. وہ محمد کریم دا پاک اور صاحب لولاک نام سچا تے سچا تے حقا تے حقا تے پکا نام محمد کریم دا محفوظ نام اور مرکوز نام مرسوم نام معصوم نام اور محلہ نام مجلہ نام مطلع نام مسلح نام ادکا نام تے ادگا نام تے آلہ نام اکحل نام تے ادبا نام تے اجدا نام اجدر تے ابدر تے انور تے اظہر تے اکبر نام محمد کریم دا اے پلیت دا پلیت استعمال کر دے تاکہ جاہل آدمی دے دل وچ وسوسہ پائے تے اس نو آکھے میاں اے تو پیغمبر دا دشمن ہے. اللہ فرماندا ہے غلط بات ہے، اے حقیقت ہے جو دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اللہ دے راستے تو روک کے خدا دے راستے تو جٹ روک نہیں سکدا جے تری محمد دے نام نو استعمال کر کے اس نو پریشان نہ کرے. صلی اللہ تعالی علیہ تا اللہ پاک نے ایک تھوڑا جہا لقمہ چکھایا ہے محمد دی شان دا صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک رفعنا لک، اے میرے لاڈلے محمد رسول اللہ اسا تیرا ذکر تیری یاد تیرا مرتبہ تیری کیل کول تیری مکال تیرا بھوگ 14 طبقہ دی کائنات دے سارے حصیاں دے اندر کھلا چھوڑیا ہے. کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں جتھے تیری مکال نہ کرا چھوڑی ہوئے. آسمان زمین آسمان تے زمین دے درمیان پانی کھیتی باڑی حیوان جاندار فلکیات حجریات شمسیات آب ہوائے پانی مٹی عرش اللہ تو گر کے تحت سرات کوئی جن سسائی ہو گئی نہیں. میرا محمد رسول اللہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ ایک اس پورے 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے دے اندر جب تک محمد کریم دے تقدس دا یقین بندہ دل وچ نہ کرے اس وقت توری کلمے پڑھن نال بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر اللہ فرماندے ہیں رفعنا لک ذکرک لکا اتنا بھی ایسا تیرا بھوگ گھٹیا ہے تیرا ذکر کرایا ہے تیریاں بلندیاں بسیاں حتیٰ کہ اب بلدی پڑی ہے اس بلن والی بھا دے اندر بھی تیرا تقدس اسا قائم کر دیتا ہے تاکہ پتہ چل انسان نو پہ سکھائی بندے میرے محمد دی صداقت میرے محمد دا تقدس میرے پیغمبر دا مرتبہ تے درجہ اتنا بلند ہے کہ اپنے آپ تو سوا تو اپنے آپ نو وچوں کٹ چاہ باقی کئی مخلوق بھی کھا جڑی مخلوق وچ محمد دا جمال موجود نہ ہوئے.
ایک تو بندہ جو میرے محمد کی بات اعتبار نہیں کرے گا اور کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ لے کوئی ذرہ ایسا نہیں جتنے محمد کریں گے حسن تے جمال دیا جھلکاں میں ظاہر نہ کر دیتا ہوں. پانی دے اندر بھی تقدس محمد دا پیش کی رفعنا لک ذکرک. پیاس لگی ہوئی ہے صحابہ کرام نے کہ لگا ہر دن سوچ رفعنا حالانکہ اللہ صحیح آخنا تھا رفا تو اللہ کا ذکر رکھ میں کلا بنا تو میں کلے تیرا ذکر بلند کیتا ہے. اللہ فرماندا رفعنا کا ذکر رکھ اے میرے پاک پیغمبر اسا تیرا ذکر بلند کیتا کہ مطلب میں ساری مشینری تیری تعریف چلا چھوڑی سم سے تا تیری تعریف دے اندر سورج چند تا تیری تعریف دے اندر آسمان تا تیری تعریف دے اندر پانی ہے تا تیری تعریف دے اندر بھار ہے تا تیری تعریف دے اندر مینو مچھلی کی قسم ہے جی دریاواں تے سمندر چ لگی پر بھی کوئی دیکھ لے یہ مچھلیاں بھی موجود جنہوں نے ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے دو پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. میں نے فرشتوں کے دفتر بھی قسم ہوا جڑے دفتر لکھے ہوئے انہیں دفتر کے اندر بھی پوری شہادت موجود ہے کہ ماں انت بنعمت ربک بمجنون. دنیا کا کوئی پاگل تے چلا جو محمد کے نقش قدم تے ترے لگے تو دنیا دا معلم تے استاد بن کے واپس لگنا. رفعنا لک ذکرک پانی وچ تو تیرا جمال بڑھاون والا تو کون جلال میرا ہو بے جمال تیرا ہے. صحابہ کرام نو پیاس لگدی 1500 دی نفری انسانہ دی تے نال گھوڑے بھی نال اونٹ بھی نال کوہ سک گیا جن کو پانی پا پیندے ہیں تل چھٹ باقی بچے ودی آئی وہ بھی خشک پی ہوں. شکایت کی گئی یا رسول اللہ پیاس تو سارے حیوان بھی مردن کے بندیاں تے موت آندی جنگل کا موقع ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے کل چلو یا لپ گھٹی پانی دی اپنے اپنے سامان ویکو مت کوزیاں ستاویاں دے اندر ودا ہوئے. ایک صحابی چاہ کے لایا یا رسول اللہ اے میں لکائی ودام دی ضرورت پئی تا میں محمد رسول اللہ نے وضو کروئی سا یہ تو ہے پہ اللہ دے نبی مسکرا کے فرماندے لایا تو وضو واسطے پھر رہا اگا دیکھ خدا بندے قدوس کے کرے دے. اللہ دے پیغمبر وضو کرن دے بعد اللہ پاک فرمانے اللہ اپنے ہاتھ دی اس چلو دے پانی دا بھر کے انہیں تلی دے رکھ میرے پیغمبر انہیں رکھیا نے تا صحابہ کرام آدم جو اسا کل لا کے سنتے پے آئے دیکھتے بیٹھے آئے نبی پاک انہیں چپ کیتے بیٹھے جو کوئی اور رکیا چھپیا گل پیا کرے لے تو سنتے پے آئے تا تھوڑی دیر دے بعد اللہ دے پیغمبر انہیں اپنی تلی میں الٹایا ہے 5 انگلیاں دے وچوں پانی دیا نہراں اللہ پاک نے وہا دیتی. اللہ پاک فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک او میرا پاک پیغمبر تیرا ذکر اتنا بلند کیتا کہ دنیا دی کوئی جنس ایسی نہیں جن وچ تے محمد دی صداقت نہ بیان کروائی ہو. 1500 بندہ رج گیا گھوڑے تے اونٹ رج گئے راہی پر لگ دن تے پوچھ دن یار کہ گل چشمہ فیض یہ کھلیا کھلوتا ہے. اللہ دے پیغمبر یہ کچھ بیٹھے دل افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ایک بار یہ لفظ سنے
حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرماندے پھر نبی پاک دی زبان ہلدی ہوئی میں دریا اٹھتا ہے تھا میں معلوم ہوتا جو تیرے دنیا لاندیاں رہی لا الہ الا اللہ جاری رہ گیا اللہ کا پاک پیغمبر گوا کے بیٹھا دا اے اللہ جلال تیرا ہے جمال میرا ہے کمال تیرا ہے تو سورت میرا ہے اس واسطے میں تیرے کمالوں دیا گواہیاں دیا تو تو میرے انگلی وچوں پانی دیا مہرا بگڑ والے جمال دیا گواہیاں دے پانی وچ شعور کوئی نہیں سمجھن دا مادہ کوئی نہیں روح کوئی نہیں اللہ پاک نے اج کر کے تابع کیتا تے دسیا کہ کوئی جنس ایسی نہیں جس جنس وچ محمد کریم دی عزت تے احترام دا مادہ رکھ نہ دیتا ہو مخالف لوگ دل چل دو ٹکڑے کر کے تا منے سو نبی پاک رو کے دل اللہ ما بastani الا للانس اللہ سیا میں نے تو انسان واسطے بھیجا رسول بنا کے مر کا دل کے تو چل دو ٹکڑے کر اتنی طاقت میرے اندر کیڑی اللہ پاک فرمانے گھبراون کی ضرورت نہیں میرا پاک پیغمبر تو کوئی موہ سایہ بتا نہیں خصمت لا وارث نہیں موجو آخیا وارا فانا اللہ کا ذکر کوئی خطہ کائنات دا میں نہیں چھوڑنا جن ضرورت پڑے پتا محمد جمال دیا جھلکاں پیدا نہ کر دے اپنے ہاتھ دیا کر کے لیا اللہ کے پاک پیغمبر مگر کھول کے نہ لایا متا کوئی قبر پرست میں کھٹیا کے دو مشکل کشاوا نو سڑیندہ کھلوتا ہے اپنی اگلی ملا کے دیا جتوں تیری اگلیاں پہنچ میں تینوں حکم دے سا اپنی اگلیاں نو کھول چا جتوں تیرا ہاتھ پہنچے اتنے بن کے اپنی اگلی نو کھولنا تیرا کام تو اتوں میں اپنے ہاتھوں نال چل دے دو ٹکڑے چیر کے تیریا بگلا تلے لگا دے کا ذکر اور میرا سونا میں تیرا نام اتنا بلند کیتا ہے جتوں تیری لا الہ الا اللہ گیا اتوں تیری محمد رسول اللہ دا ذکر ہے ذکر تا ہے سو ذکر تو رسانہ اللہ کا ذکر جتوں تیری میرا ذکر کیتا گیا نال تیرا جمال بھی میں ضرور بیان کرا دوں اتنے پہنچ لے گئے کہ نہ اللہ عائشہ صدیقہ روٹیاں کھائی پکائی رہی نبی پاک فرما دیں عائشہ تیرے ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی اسی آخر بھاگ تو کھڑی اب تو ایک روٹی ایک دے میں بھی تین سائی کٹاوا اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ میں آٹے کا پیڑا چاہ کے عائشہ صدیقہ نو دل کلمی یا حمیرہ ذرا میرے نال گل کر عائشہ کیوں کر کے اس پیڑے میں میں روٹی بنانا ہے مائی صاحبہ خالی ہاتھ ہی کر کے کھڑی کریں گے دسیں گے نبی پاک اپنے ہاتھوں دیتے وہ پیڑا لا کے ہاتھ سے ہاتھ کا مرن دے آپ روٹے عائشہ صدیقہ دے ہاتھوں دے رہتے پھر ادو کھلاتے روٹیاں تو نہ کھائی پکائیاں ادو بیٹھے پین حضرت عائشہ صدیقہ دے ہاتھوں دے ادو بیٹھے نہیں تین کر کے تھپیندے پین جب روٹی تیار ہو گئی عائشہ صدیقہ دیے یا رسول اللہ مینوں اللہ دی قسم ایہو جی گول روٹی اب توڑی میں اپنے ہاتھوں تے نہیں تھپی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے عائشہ ہاتھوں دس تندور وچ کیڑی جگہ خالی ہے میں جب تے روٹی تھپا اللہ دے پاک پیغمبر روٹی تھپ چھوڑی فرما دے عائشہ اپنی لگی ہوئی روٹیاں تیریاں تو پکڑ والی سن تے میری روٹی چونکہ اخیر چ میں تھپی لہذا روٹی والی نبی علیہ السلام باہر چلے گئے دیر کے بعد آئے تو فرما دے ماں ختم کے یا عائشہ کہ حال عائشہ حضرت عائشہ فرما دی یا رسول اللہ حال تو ہاں کہ اپنی اکھی لال کے دیکھو جی ویلے تھپے پایا روٹی تو اندر تو لائیے تندور اس ویلے کا پانی لگن لگا ہے وہن لگا ہے اب مسل گئی ہے پر پانی روٹی سمنا باقی موجود انہیں طرح پانی اس روٹی چ وگدا پیا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ اللہ
تیرا شکر ہے. مطلب کہ مسئلہ سمجھا چھوڑے. اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا جب آٹے کو ہاتھ لگانے محمد رسول اللہ دا جب آگ غسل نہیں سارا نسے تیار تو جی مائی دے بسترے تے محمد کریم دا جلوہ جڑا صحابی محمد نے موٹے تے چا لے جڑے صحابی دے ہاتھ لگانے جب روٹی نو اگ نہیں سڑے دی تو محمد کریم دے وجود نال تقدس پیدا کرنے والے اس ہاتھ نو کیویں جہنم دی باکار کری. رفعنا لك ذکرک جتھے ویسے میرے پیغمبر تیرا ذکر تے تیری یاد ضرور بلند کرے سا. اس واسطے کرنا ہے کوئی جنس ایسی نہیں کائنات دے اندر جیڑی جنس وچ محمد کریم دے جمال کی بلندی نہ کر دیتی ہوئے. پتھریٹیاں ہاتھ چ لگی کھلوتا ہے ابو جہل ہے دس محمد کہڑی چیز ہے جو تو بچ کنے جمعے مٹھے چکئی شے تو میں تیری رسالت دی گواہی چڑے سا. میری پاک تھوڑا جہا چپ کریں دن اللہ فرماندا وچ چپ کیوں کرے نہ تینوں کیوں ادھار منگنا پندا. اس نام مراد نو نبی پاک فرمانے میں دساں کہڑی چیز ہے یا جڑا کچھ مٹھ چ لگی کھلا یا بول کے دس چھوڑے جو کہڑی چیز پتا لگا جو گھٹیندا گیا ہے ہمت لینا گیا ہے جان کے گھٹیندا اپنی مٹھ مگر گھٹیندی نہیں وچوں وہ چیزاں نکلدیاں پئیاں جان بوجھ کے زور تے لیندا ہے مگر اللہ پاک نے اپنے تقدس دے نال مٹھ پٹ چھوڑی تے پتھریٹیاں تلی تے نکل کے ایک ایک پتھریٹی جو آواز آنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کوئی شاید ایسی نہیں جس شاید اندر جڑی جنس اللہ نے محمد کریم کا ذکر کسی نہ کسی شکل نال بلند نہ کیتا ہوئے. ورفعنا لک ذکرک کھجور دے سکے تنے دے اتنے بیٹھ کے خطبہ دین محمد رسول اللہ جڑے ویلے ممبر لکڑ دا بن گئے ادو تے بیٹھ کے خطبہ دینے لگے تے بڑے دسکاریاں نال تے غماں نال رون دی آواز وچوں آئی ہے کھجور دے سکے مٹھ وچوں 500 صحابی سنن والا ہے. اس ویلے چیخاں نکل جاندیاں حیرانی دیاں عرض کرن دے یا رسول اللہ او ویکھ لو حنانا پیا روندا ہے او مٹھ جے دے اوتے کھجور والے تنے دے اوتے بیٹھ کے تساں خطبہ دیندے ہے. نبی پاک کنا نال سنیا ہے جویں بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر روندا ہے انہیں سسکیاں لے کے رونے لگ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر اٹھی ممبر تو ون کے وہ سر تے ہاتھ پھیرے دن لاگا ہاتھ پھیرے رہے جی ماں اپنے بچھڑے بچے گود چ لڑے تے سسکیاں بھریندا دسکارے بھریندا انہیں دسکارے بھریندا چپ کر گیا. اللہ دے پاک پیغمبر دے اپنی زبان دے لفظ فرمایا علامہ کانت تسمع ذکر اللہ. کھجی کڑھائی ہونی اللہ اللہ کوئی جنس ایسی نہیں چھوڑی. دسیا ہے اس انسان نے دسایا کہ میرے محمد دا مرتبہ تو مقام تے شان دا ایک شعبہ اے ہے کہ اس دنیا تے کائنات دا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس گوشے کسے نہ کسے شکل نال محمد دے سڑپ نو محمد دے حسن نو محمد دے جلال نو محمد دی صداقت نو محمد دی ولایت نو محمد دی صدارت نو محمد دی امامت نو محمد دی سیادت نو محمد دی قیادت نو محمد دی عزادت نو محمد دی نظامت نو محمد دی نظارت نو محمد دی درات نو محمد دی جرات نو محمد دی صفائی نو محمد دی گواہی نو محمد دے جمال نو محمد دے کمال نو کوئی گوشہ میری مخلوق دا ایسا نہیں جس مخلوق دے کسے نہ کسے جنس دے اندر میں محمد کریم دی صداقت دا سکہ نہ بٹھا دیتا ہوئے دوس نہ بٹھا دیتی ہوئے. اگر نہیں منیندا میرے محمد دی صداقت تو وہ جنوں شیطان دی پھیٹ لگی ہوئی ہے مطلب انسان انکار کریندا ہے کوئی شاید کار نہیں کر سکتا. یہ آ کے کھلوندا ہے کبرا چٹا والا بھلا کیوں پیغمبر کی زبان تو اقرار کرے جن کا رات دن چٹ کے لک کے ایک بار لذت پائے بندے نے اس کو قبر چٹڑ ہوئی وقت
چھتر مار مار کے اتنے لال سر دے اڑا دے ہوتا ہی یہ ہلائی رکھی ہائے لگ گیا کماد بھی لے ہو نا کماد رول رکھے دن تو پھر کڑا دے کے بنا دے گور کتا ایک بار کڑا جی بیمار لگے نا پیچھے اس کو مار مار کے دیا ہڈیاں کالیاں کر دیتا ہے جب پھرے سے ہو جا خدا خیال ہے کرا دینا غیر اللہ کے دربار سے ایک بار یہ بن کے لاک مارے چا شیطان دا ٹنڈیا ہوا شیطان دا بنایا ہوا شیطان دا چکیا ہوا میاں اس اس شہد حرم اللہ پاک دے بیت اللہ چ کھڑے ہو کے شہد دروازہ بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے پیون میں اتنی لذت نہ سی جتنی پیر دے دربار دے سکے ٹکر تے لنگر دے سکی میلے چ لذت آتی اس واسطے کہ اس دے دل دے اندر کوئی نہیں شان تے مقام محمد دا ورنہ محمد رسول اللہ دے اعلان تے ہر شے انصاف نال اقرار کیتی کھڑی ہے تاریخ پڑھو قرآن پڑھو کوئی حیوان محمد دا باغی نہ ہو سی کوئی جاندار محمد دے رتبے دا باغی نہ ہو سی کوئی پتھر محمد دے رتبے دا باغی نہ ہو سی کوئی حجر محمد دے شان دا باغی نہ ہو سی جے بغاوت کرے سی تو انسان کی کھلائے جس نے پھیت لگی ہے اس پرانے پاپی دی جو آخیا ہاں فب عزت کا لہم اجمعین اللہ نے تیری عزت کی قسم نہیں جی پھیٹا مارا جو بندے آئی چوئی کب کے رکھ دیا اندازہ لگاؤ دیکھو پیغمبر اعلان کیا کرتا ہے کلا عمل کو لا عمل کو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اعلان پیا کریں دے اعلان کرن والا بھی بے نظیر جڑی زبان چو کریں دا پیا ہے اور زبان بھی بے نظیر جڑے قرآن پڑھدا پیا ہے وہ قرآن بھی بے نظیر جڑے بیان تے عنوان بھی پیا دیندا ہے سارے عنوان تے بیان بے نظیر. اور چاہیے پائے آئی جڑے بے نظیر پیغمبر محمد رسول اللہ دی عزت شوکت دی دھاک مخلوق دے ہر ذرے چ بیٹھی ہوئی ہر ذرہ مخلوق دا پیچھے قبول کرا سب تو پہلے انسان قبول کر گیا مگر شومی قسمت شیطان نے عقل چوتھی تو پھرکا چھوڑا ہے ہر شاید منی کھلی محمد رسول اللہ کو مگر ولوی آکڑیا کھڑا ہے تئی انسان آکڑیا کھڑا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے عمل کو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. او لوگو میں محمد اتنی شان دے باوجود اتنے مرتبے دے باوجود میں سچ اعلان کر رہا میں اپنی جان کو نفع دیون دا مالک بھی بولو بولو نقصان آندا پیا ہوے نقصان کنو اپنی جان کو بچاون دا بھی مالک کا نہیں. جب میری انگل دتے بٹھواں لڑ گئے تو میں رو رو کے صبر چکیتا ہے پر دکھ کنو اپنے آپ کو بچاون دی طاقت میں کو کائی نہیں. جب میرے دم شہید تھی گئے تو سارا وجود میرا لہو لوہان تے چھلنی کیتا ظالما میں رو رو کے اپنے اللہ کو دھات دیندا رہ گیا پر میں اپنی مشکل آپ دور کرن دی طاقت لوگوں کا ہی نہیں رکھدا الا یشاء اللہ. میری ساری زندگی
کیویں پہ گزر گئے ماشاء اللہ جویں اللہ چاہے میں انج پیا گزرے نا جویں میں چاہواں انج میں نہیں گزار سکوں الا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری زندگی کیڑی ہے ماشاء اللہ میری زندگی اے نہیں ما اشاء ما شئت ما نشاء میں جویں چاہواں انج میں نہیں گزار سکدا میں تو زندگی انج گزرنا جویں میرے مالک دی چاہت تے مرضی ہوے او 12 دیہڑے توڑی میں کو بھکھا رکھے میری مرضی تو نہیں ہوندی بھکھے رہن دی پر او دی مرضی جو ہے کہ میں 12 دن توڑی چولہے وچ بھا نہیں بلن دینی میں نہیں راضی ہووندا انا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اللہ پاک آتا ہے میں تیرے محمد نو بھی رسول منن تے راضی ہاں بھوکے رہ کے بھی رسول اللہ ہون تے راضی ہاں تسا رہ کے بھی رسول اللہ ہون تے راضی ہاں تسا رہ کے بھی تینوں رب منن تے راضی ہاں ماشاء اللہ مگر دیکھ لو پیغمبر دے اس اعلان نو ہر شاہ من گئی مگر جو تے شیطان دے کھلے لگے اس نو منن واسطے تیار ہے بولو تیار ہے وعدہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے اتنے ساری کائنات دا خواجہ سارے خواجیاں دا سردار خواجہ سارے پیراں دا پیر خواجہ سارے مخدوماں دا مخدوم خواجہ سارے مولیاں دا سردار خواجہ محمد رسول اللہ اپنے منہ کلا دے ماشاء اللہ میری زندگی انج گزرتی ہے جنہیں اللہ دی مرضی ہوئے مگر یہ بے ایمان آتا ہے ساری کائنات انج وسدی ہے جنہیں اللہ دے بزرگاں دی مرضی ہوئے اللہ دے بزرگاں دن ساری اس کائنات تے جائیداد تا گزرتی ہے جنہیں اللہ دی مرضی ہوئے مگر شیطان دا ٹنڈیا ہوا تے چکیا تے کٹیا ہوا پر شادیا ہوا وہ پولیا ہوا انج گلو کے آتا ہے کہ میاں خود پلے خدا کے پلے میں خدا کے پلے میں سوائے وحدت کے دھرا کیا ہے جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے ایسا کوئی جی شاید کی ضرورت پہ ایسا محمد کو نہیں بھولنا ہے کہ محمد کیا تھا ماشاء اللہ او ظالما او پھاڑیا او نامراد چلا میرے کو آپ کو ضرورت پڑے میں تو ہوں دے دروازے تو نگدا پندا ہونا والویوں دی مرضی جے کڈائی دے تے کڈائی نہ دے دے تنیا دا الحمدللہ تے جے کر تیرا ٹاکیا میرے چولہے نال لوا دے مہینے مہینے تیری میرے چولہے چ بھا نہ بلن دے مینوں پیٹ تے پتھر بننا پائے وے تاں وی میں آدھا الحمدللہ سارے کمال میرے اللہ دے جویں چاہے تا وہ آپ کر سکدا ہو کہیں کوئی ہو جائے طاقت کائی مطلب کیا ہے محمد کریم اور وہ کھاؤ تو قرآن پہ پڑھی تھا چھ کڑی رہی ہوئی جو وہ پیچھا میراسی والی سال وہ ہفتے والے یاد کرے ہر شاید ہاں اللہ اللہ کٹھہرے تھے ایسے یہی ماں جی ماسی کٹھہرے تھے جو پڑھاوا والے حرابی تھے اگو پڑھانا لے کیوں نہ اپنے اصل پہ آؤ محمد کا جمال ہوئے تو مقابلہ انج ٹھانڈا ہے کہ قرآن پڑھ کے تو بھی محمد کی تعریف کر میں ایک آیت تے ساری رات محمد کی تعریف تیرے میں بھائی تو گولی مار دیں یہ نصیب کیوں ہوئے کتے نو کڑائی ماکھی نہیں پچدا مشرق نو کڑائی قرآن نہیں پچ سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب تک جاہل کی مت مار دیتی ہے اس بھیڑیے محمد کا نام چاہتا ہے محمد کا نام میٹھا نہ ہے سچا نہ ہے لذیذ نہ ہے محمد کا نام چاہو تو کلیاں دل دیا پھڑ دیا محمد کا نام چاہو لو لو سردی ہوئی پھڑ دے محمد کا نام چاہو اوٹ جفیاں پا کے گھٹ کے مل گئے
محمد کا نام چاہو 28 لاکھ نیکیاں دے درجے بڑھ گئے، محمد کا نام چاہو اکھی کا نور بڑھ جائے، محمد کا نام چاہو ایمان کا تقدس بڑھ جائے، کیونکہ پاک تو سچا نام محمد کا ہے۔ یہ بھیڑیا یہ بگھار نہ چاہتا محمد کا تو ایمان لٹا جاہل کا، انہوں نے آگا گستاخ نے پیغمبر دے نبیاں ولیاں دے گستاخ وہ اگو بچارے عبد الحال ہوئے مر گئے سے یہ کرنا کہ یہ ملا پیغمبر دے دشمن تو سانو تو مولوی منظور ہو رہی چنگے، مولوی ہاشم ہو رہی چنگے، فرید خان ہو رہی چنگے، ارلے پرلے ماری بلے چنگے، اصل نہ لگے۔ اللہ فرماتا محمد کی شان معلوم کرو، قرآن پاک جی شان محمد کی کوئی کتاب بیان نہیں کرو۔ آپس ڈانگو ڈانگی ہو کے اپنی مسئلہ نہ مکاؤ، اپنی بڑیاں نہ مکاؤ، اپنے خاندان میں تباہ کرو، پنڈا لگا ہوا پیچھے شیطان دا ہے، اگو بجڑی چل کھلوتا خود اپنے سر دے انسان چل کھلا ہے، ورنہ ہر شاہ انکار چ کریا محمد دے اعلان دا انسان دے منہ تے نہیں جڑ دی، جو اعلان کرے محمد کریم کے گو آ کر کھلو انسان